الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مقدس مہینہ جب اختتام پذیر ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد جب اعلان ہوتا ہے کہ کل عید الفطر ہے، تو اہل ایمان اور اہل اسلام کی طرف ایک اور حکم متوجہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر. اس کا سبب جو ہے فطر ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی فرضیت ثابت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرضیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اس طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کا حکم، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے اس کو پکڑو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع فرماتے ہیں اسے منع ہو جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں. تو اس حدیث میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے صاعًا من تمر، ایک صاع کھجور کا، او صاعًا من شعیر، یا ایک صاع جو کا، علی العبد والحر، غلام اور آزاد پر، وعلی الذکر والانثی، اور مرد اور عورت پر، والصغیر والکبیر، اور چھوٹے اور بڑے پر، من المسلمین، لیکن اس شرط پر کہ مسلمان ہو. اسلام اس کے لیے شرط ہے، کیونکہ زکوٰۃ الفطر اللہ کی طرف سے جو حکم ہے یہ عبادت ہے. زکوٰۃ الفطر عبادت ہے، اور عبادت وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان موجود ہو، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، کتابوں پر، ملائکہ پر ایمان موجود ہو. اس کے لیے ایمان شرط ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ فطر کی بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ روزہ دار سے جو غلطی وغیرہ، جو نقص اس کے روزے میں جو پیدا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور اسی طرح غریب اور مسکین لوگوں کے لیے طعام کا بندوبست ہے کہ عید کی خوشیوں میں وہ مسکین اور فقیر لوگ مالدار مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور عیدگاہ میں آ جائیں اور اسلام کی شان اور شوکت ثابت ہو جائیں کہ جب عیدگاہ میں مسلمان چاہے غریب ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے امیر ہے، چاہے فقیر ہے، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کا بول بالا ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، رمضان کے روزے کی جب یہ نعمت، یہ توفیق جب مسلمان کو حاصل ہوتی ہے تو مسلمان آخری دن میں جب افطار کا اعلان ہوتا ہے، رمضان کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے، عید الفطر کا اعلان ہوتا ہے، تو اظہاراً للشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے لیے تو مسلمان اپنے مال سے جو حلال مال ہو کچھ فقیر مسکین آدمی کے لیے نکالتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے. اور اس کی طرف
حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من الرفث واللغو، زکوٰۃ فطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے تاکہ کفارہ ہو جائیں، طہارت حاصل ہو جائیں، پاکی حاصل ہو جائیں ان لغزشوں کی، ان غلطیوں کی جو روزہ دار سے صادر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکین اور فقیر کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ اس کی افضلیت جو ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، جیسا کہ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج صاعا من طعام قبل صلاة العید یوم العید، کہ ہم نے ایک صاع طعام کا نکالتے تھے عید کے دن قبل صلاة العید، نماز عید سے پہلے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ فطر جیسا کہ حدیث مبارکہ میں عبداللہ بن عباس کے حدیث میں بھی آخر میں فرماتے ہیں کہ من اداہا قبل صلاة العید، جس نے زکوٰۃ فطر کو ادا کیا نماز عید سے پہلے، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، تو یہ قبول زکوٰۃ ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد زکوٰۃ فطر کو ادا کیا تو یہ عام صدقوں میں سے، عام خیراتوں میں سے ایک خیرات، ایک صدقہ ہے۔ اس کا پھر وہ اجر نہیں ہے جو زکوٰۃ فطر کا اجر اور ثواب ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے ایسا کیا تو میرے عزیز بھائیو، زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل اور اولیٰ ہے، لیکن عید کی نماز سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو نماز عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ الفطر وہاں ادا کرنا چاہیے جہاں آدمی رہتا ہے۔ جب ادھر فقراء مساکین موجود ہے تو کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ فطر وہاں سے نکال کر باہر کسی جگہ میں بیچ دیں۔ صرف اس حالت میں زکوٰۃ فطر کو نقل کر سکتے ہیں کہ جب وہاں جدھر وہ رہتا ہے ادھر مساکین فقراء موجود نہ ہو، یا اس سے زیادہ فقیر اور مسکین موجود ہو باہر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ الفطر جو ادا کرنا ہے وہ سب سے پہلے ان چیزوں سے ادا کیا جائے جس کو طعام کہتے ہیں، جس کو غذا کہتے ہیں، غذائی مواد، جیسا کہ کھجور ہے، جیسا کہ کشمش ہے، جیسا کہ چاول ہے، گندم ہے، آٹا ہے، ان چیزوں سے ادا کریں۔ اور بعض علماء نے تو فرمایا ہے کہ انہی چیزوں سے ہی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی جائز کہا ہے کہ زکوٰۃ فطر قیمت کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ خلاف جو علماء کے درمیان ہیں، اس کو ایسا نہ رکھیں کہ کوئی کہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے دوسرا، اور جنہوں نے کہا ہے کہ صرف انہی چیزوں سے ادا کریں تو ان کا قول اوفق بالسنہ و احوط، ان کا قول سنت کے موافق ہے زیادہ، اور اس میں احتیاط بھی ہے۔ اور جو قیمت ادا کرتے ہیں تو یہ اصل ہے، اس میں آسانی ہے، اور انفع للفقراء والمساکین، فقراء و مساکین کے لیے اس میں فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ پیسوں سے، قیمت سے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ صرف مسکین کو ہی زکوٰۃ فطر دینا چاہیے، کیونکہ طعمۃ للمساکین آیا ہے حدیث میں، لیکن بعض علماء کے نزدیک جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کو زکوٰۃ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ فطر ایک آدمی کا 3-4 مسکین کو دے سکتے ہیں، اور 3-4 آدمیوں کا زکوٰۃ فطر ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ زکوٰۃ فطر اچھی طریقے سے ادا کریں اور محبت سے ادا کریں، کہ تاکہ یہ زکوٰۃ فطر ہم سے قبول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زکوٰۃ فطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، اور اللہ تعالی قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔